بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو العاص بن ربی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاذب نظر، خوبصورت، کڑی الجوان تھے۔ ناز و نعمت میں پلے اور خاندانی وجاہت نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ غیرت، خودداری، جواں مردی، وفا شعاری جیسے آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خوبیوں کی بنا پر عرب معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت سے والہانہ لگاؤ قریش سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ اور شام کے درمیان رواں دواں رہتے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹ اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی وجہ سے لوگ بے دھڑک اپنا مال ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ ان کی خالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اولاد کی طرح ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتی تھیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو گئیں تو ان کی شادی اپنے خالہ زاد ابو العاص سے ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کریں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ کے داماد ابو العاص نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ناپسند گردانا اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو العاص کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تو قریش کے لوگ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تم جس سے چاہو گے اس سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، با خدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان دنوں مومن عورتوں کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے بدر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار نہ تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں انہیں دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی، کچھ کو قتل کر دیا گیا، بعض کو گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاوند ابو العاص بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ مقرر کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار بھی شامل کر دیا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو غم سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے یک زبان ہو کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایسا ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلا تاخیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یا جج میں بیچ دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یا جج سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ لائے۔ جب حضرت زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی جدائی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں اکیلے رہے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے تجارتی سلسلہ میں شام روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابو العاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی تو پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے با آواز بلند پکار کر کہا، لوگو، میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے سے اس واقعہ کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی شخص کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تم اس کے لیے حلال نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کے مال کو قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹا ہوا مال لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بخوشی ان کا مال لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آئے تو مجاہدین نے کہا، ابو العاص، تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کرا دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، کیا میں نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا اور فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی بھی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانتدار پایا ہے۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ کی قسم مدینہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ابو العاص کے 2 اولادیں ہوئیں، علی اور امامہ۔ علی کا انتقال صغر سنی میں ہو گیا تھا، امامہ زندہ رہیں۔ مرحومہ بیٹی کی اس یادگار سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والہانہ محبت تھی، ان کو آپ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، ہر وقت پاس رکھتے تھے، نماز کی حالت میں بھی جدا نہ کرتے تھے، رکوع کرتے وقت بٹھا دیتے تھے اور کھڑے ہوتے وقت پھر اٹھا لیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تھی۔ 10 ہجری میں حضرت امام علی علیہ السلام کی سرکردی میں یمن جانے والے سریہ میں شریک ہوئے۔ یمن سے واپسی پر حضرت علی نے انہیں اس علاقہ کا عامل بنا دیا۔ آپ کی وفات ماہ ذوالحجہ 12 ہجری بمطابق ماہ فروری 634 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔